ہمارا کانفلکٹ بٹوین ڈاگمیٹک بلیفس اینڈ سیکولر مورالٹی. اچھا, دا کروسیبل کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بیٹا دیر آر لاٹ آف ڈاگمیٹک بلیف, جس میں ایک وچ کرافٹ کا بلیف تھا کہ ہر کسی کو لگتا تھا کہ بھائی پتہ نہیں میں بیمار ہو گئی ہوں تو میرے اوپر کالا جادو ہو گیا. ٹھیک ہے, سیم از دا کیس ہمارے بھی بہت سارے ڈاگمیٹک بلیف ہیں. ہائی بچہ رونے لگ گیا تو اس کو پتہ نہیں نظر لگ گئی ہے, پتہ نہیں کوئی سایہ ہو گیا, بچہ چیخنا شروع کر دیا. تو اس طرح کے دیر آر مینی ڈاگمیٹک بلیفs جو کہ اس سوسائٹی میں بھی سیم اسی طریقے سے تھے جیسے آج کی ہماری سوسائٹی کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کانفلکٹ بٹوین ڈاگمیٹک بلیفس اینڈ سیکولر مورالٹی. سیکولر مورالٹی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں, ایک ہوتی ہے ریلیجیس مورالٹی. ریلیجیس کا جو اپوزٹ ہے نا وہ سیکولر ہے. سیکولر مین کہ یہ جو ہم نے خود سے ایک خود ساختہ مورالٹی ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں سیکولر مورالٹی. ہر انسان جو ہے, ہم ایک چیز پہ تو آتے نہیں ہے نا, دین پہ نہیں آئیں گے ہم. میں کہوں گی میرے حساب سے جی, کیونکہ جو ہے, اب آپ کو مزے کی بات بتاتی ہوں کہ ایسے کسی نے مجھے کہا کہ میرا نا یوٹیوب چینل شیئر کر دینا, لنک ہے وہ شیئر کرتا ہے, پچھلے دنوں کی بات ہے. تو میں نے جب وہ چینل کھولا نا تو اس کے اندر نا وہ ایک یوٹیوب چینل تھا جس کے اندر وہ کوئی اسکارف کا چینل تھا جس میں ڈفرینٹ ویز سے اسکارف لینا سکھایا ہوا تھا اور ابایا کس طریقے سے پہنتے ہیں اور یہ وہ, لیکن وہ ایک ماڈرن وے میں تھا جس کا اسکارف سے مطلب ریلیجن مطلب آپ ایسے سمجھ لیں کہ مذاق ہی اڑانا ہے اسکارف کا اور ابایا کا. اور پھر وہ میک اپ اتنا زیادہ ان خاتون نے کیا ہوا تھا. تو میں نے ان کو کہا سوری, اگر آپ کا ایک کوکنگ چینل ہوتا یا آپ کا کوئی ایسا چینل ہوتا جس میں خاتون کی شکل نہ نظر آ رہی ہوتی میں ضرور اس کو شیئر کرتی, لیکن میں اس کو شیئر نہیں کر سکتی, سوری, کیونکہ میں نے کل کو اللہ کے سامنے جا کے جواب دینا. تو میں نے کہا بیٹا آپ کے سامنے عزت بنانے سے بہتر ہے میں اپنے اللہ کے سامنے عزت بنا لوں, میں اپنے اللہ کو نہیں اپنی شکل دکھا سکوں گی اگر میں نے یہ کام کیا. تو آپ ایک کام کرو, آپ ایک یوٹیوب چینل بناؤ, اس میں کوکنگ کا چینل بناؤ یا کوئی ایسی چیز بناؤ جس میں خاتون استعمال نہ ہو, عورت استعمال نہ ہو اور اس کا چہرہ استعمال نہ ہو. تو یہاں پہ جو خاتون شو ہو رہی ہیں وہ انفیکٹ وہ لیڈی خود تھی. میں نے کہا بیٹا یہ میں کام نہیں کرتی, تو آپ نے بہت زیادہ میک اپ کیا ہوا ہے, یہ اس کو ہم نہ تو حجاب کہتے ہیں نہ پردہ کہتے ہیں نہ یہ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, آپ کرتی ہیں یا نہیں کرتے دیٹ از دا ڈفرنٹ تھنگ, لیکن دین کو آپ مذاق بنا کے دنیا کے سامنے چھوڑ دیں. یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ سر کے اوپر ایک اتنا موٹا سا چبوترا رکھ لیں اور اس کے بعد اس کے اوپر اسکارف پہنے اور آپ کہیں کیونکہ یہ خوبصورت نظر آ رہا ہے تو یہ اسکارف ہے. حجاب اس کو نہیں کہتے, حجاب مینس کہ لیول ہونا چاہیے. تو آگے سے مجھے آنسر یہ ملا کہ مجھے میرے ہسبینڈ نے اور میرے فادر نے پرمیشن دی ہوئی ہے. میں نے کہا آپ کے فادر اور آپ کے ہسبینڈ آپ کو پرمیشن دے دیں لیکن اللہ نہیں دے رہا تو بڑا کون ہے؟ اللہ بڑا ہے نا. تو ہم تو اپنے پیرنٹس کو اور اپنے ہسبینڈ کو اتنا اوبے کر سکتے ہیں جتنا کہ اللہ کا حکم ہے نا, اس سے آگے ہم اللہ کی حدود نہیں توڑ سکتے. تو آگے سے مجھے جواب ملا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو انفیکٹ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اس یہ جو ہم بول دیتے ہیں نا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور دین میں کوئی جبر نہیں ہے, کائنڈلی اس کا جا کے کانٹیکسٹ بھی پڑھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, کانٹیکسٹ کے بغیر کبھی بھی ٹیکسٹ سمجھ نہیں آتا. یہ آپ کو انگلش لٹریچر سے اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. ایزی طریقے سے بیٹا اپنی مرضی سے ہم احادیث کو اپنی مرضی سے, اس کو کہتے ہیں سیکولر مورالٹی. میری مرضی سے میں اپنی مرضی سے حدیث کا مفہوم ہی چینج کر دوں کہ اگر میں جو ہوں عجیب و غریب طریقے سے اللہ کے دین کو بیان کرنا شروع کر دوں اور اس میں تعویلیں کرنا شروع کر دوں تو یہ میری سیکولر مورالٹی ہوتی ہے. ہم دین میں بیٹا نہیں تعویل کر سکتے, ہم نے دین کو اس طرح سے پیش کرنا ہے جیسے اللہ کا حکم ہے, اس سے آگے ہم نہیں کر سکتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رویا کرتے تھے جب وہ صحابہ کرام کو قرآن کی اور احادیث کی تعلیم دیا کرتے تھے. اس کے بعد وہ اتنا روتے تھے, اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے یا اللہ اگر میں نے اس سے اوپر ایک بھی لفظ بتا دیا, آگے بڑھ گیا, میں نے کوئی تعویل کر دی تو مجھے معاف کر دیں. یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے اپنی ساری عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری.
اور ہم لوگ نہیں سوچتے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں. بیٹا اعمال کا دار و مدار بالکل نیتوں پر ہے. اگر میری نیت ہے نا ایم اے انگلش لٹریچر کرنے کی تو میں قرآن نہیں حفظ کروں گی, میں ایم اے انگلش لٹریچر ہی کروں گی. اور اگر میری نیت ہے کہ جو ہے میں نے قرآن پڑھنا ہے تو ظاہری بات ہے پھر میں ایم اے انگلش لٹریچر کے پیپر نہیں دوں گی. اور اگر میری نیت ہے کہ میں نے دونوں ہی سیکھنے تو الٹیمیٹلی میں دونوں ہی سیکھوں گی. تو اعمال کا دار و مدار واقعی نیتوں پر. لیکن یہ اس کو ہم نیت نہیں کہہ سکتے کہ جی میری نیت صاف ہے, اگر میں چہرہ دکھا رہی ہوں اور وہ بھی فل میک اپ کے ساتھ دکھا رہی ہوں اور اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو دیکھی جائے گی اور میں اس میں جو مرضی تعویل کر دوں کیونکہ میری نیت تو صاف ہے. یہ کون سی نیت ہوتی ہے بھائی؟ ایگزامینیشن ہال میں آپ چلے جائیں اور آپ کے میں پیپر پیٹرن نہیں فالو کرتی کیونکہ میری نیت صاف ہے, لیکن لکھا تو میں نے دا کروسیبل ہی ہے, تو پھر آپ پاس ہو جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوں گے. اس کو کہتے ہیں بیٹا سیکولر مورالٹی. اپنی مرضی سے دین کو ادھر سے کھینچ لو یا ادھر سے کھینچ لو, لیکن دین کو اپنے تابع بنا لو, دین کے خود تابع نہیں ہونا. اس کو سیکولر مورالٹی کہتے ہیں. اور یہ آج کل بڑی کامن ہے. آپ کو ایسے کئی اسپیکرز ملیں گے ٹی ویز پہ, ڈراماز میں, اور ادھر ادھر. ایون وہ جو انہوں نے مووی بنائی تھی خدا کے لیے تھی نا, وہ جو شان نے بنائی تھی, تو ایسی کوئی مووی کا نام تھا جس کے اندر انہوں نے وہ دکھایا تھا کہ, اور اس میں اس نے اینڈ پہ یہ پروف کیا تھا کہ میوزک حلال ہے, حرام نہیں ہے. اور اس میں اس نے وہ بھی تو بیٹا سیکولر مورالٹی ہے. اور اس میں اس نے ریفرنس کس کا دیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز دی تھی, ٹھیک ہے. جب وہ بولتے تھے تو پرندے جو ہے ارد گرد جب وہ تلاوت کرتے تھے اپنی آواز میں, خوبصورت آواز میں, تو پرندے ارد گرد بیٹھ جاتے. پھر وہاں پہ کہیں نہیں دکھایا گیا کہ نیا نبی, نیا دین, نئی جو ہے وہ آپ کی وہ ساری جو اس کو کیا کہتے ہیں, مطلب نیا نبی آ جاتا ہے نا تو بیٹا نئی آپ کا نیا دین ہو جاتا ہے. اور اس طرح سے آپ کی وہ جو ساری پچھلی ہوتی ہے نا, وہ اس کا ایک اسپیسیفک ورڈ ہوتا ہے پھر ذہن سے نکل گیا, تو وہ چینج ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بہن بھائیوں کی آپس میں شادیاں ہو جاتی تھیں, لیکن اب نہیں ہے نا. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پچھلے انبیاء کی اس میں حلال تھیں لیکن اب نہیں ہے. تو بیٹا نیا نبی آتا ہے تو نئی کتاب اور نئی ہی اس کی حکمتیں ہوتی ہیں. آپ اس کو کبھی بھی پرانے کے ساتھ, ہم مانتے ضرور ہیں لیکن آپ پھر اس کو گڑبڑ نہیں کر سکتے. اب وہ بنائی کس نے تھی؟ ایک سیکولر بندے نے بنائی. اس میں بہت ساری خدا کے لیے مووی جو تھی بہت اچھی مووی تھی, اس میں بہت اچھی چیزیں بھی تھیں, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتی پوری کی پوری بری تھی, لیکن بیٹا ایک میرے اور آپ کے جیسا بندہ, آپ کو پتا میں نے 9th کلاس میں میوزک چھوڑ دیا تھا, لیکن جب میں نے وہ مووی دیکھی نا خدا کے لیے, میں نے دوبارہ سے میوزک سننا شروع کر دیا کیونکہ میرا اتنا ایٹ دیٹ ٹائم نالج نہیں تھا. آفٹر دیٹ کہیں جا کے مجھے پتا چلا واقعی میوزک حرام ہے. اور میرے ذہن میں ایک کوشچن ریز ہوا کہ جنید جمشید نے پھر میوزک کیوں چھوڑا؟ اگر یہ حلال ہے اور اس مووی میں یہ بتایا جا رہا ہے اور اس میں جو مولانا صاحب دکھائے گئے تھے بڑے اچھے دکھائے گئے تھے, تو کہیں نہ کہیں کچھ 5-6 مہینوں کے لیے بیٹا میرا دماغ ایک دم ڈگمگا گیا تھا. تو ہمارے پاس بیٹا جب نالج نہیں ہوتا یا ناقص نالج ہوتا ہے تو بیٹا کوئی بھی تیسرا بندہ آ کے ہمیں ہماری لائن سے ہٹا سکتا ہے. وہ تو اللہ کا میرے پہ بہت بڑا احسان ہے, اللہ کا میرے پہ بہت بڑا احسان ہے کہ میں جب بھی کبھی ڈگمگائی ہوں اللہ نے مجھے اس سے بہتر استاد دیے. مجھے بہت اچھے استاد ملے کیونکہ مانگی ہی ہدایت تھی اللہ سے. تو بیٹا نو ڈاؤٹ اعمال کا دار و مدار نیت پہ, اگر بندہ ہدایت مانگتا ہے تو اس کو ہدایت ملتی ہے. لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ دین کو میں نے اپنے تابع کر لینا ہے اور میں ایک سیکولر مورالٹی کے ساتھ جیتی ہوں, تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی در پہ جو ہو سجدہ تو سکون ملتا ہے. بھٹک جاتے ہیں وہ لوگ جن کے ہزاروں خدا ہوتے ہیں. تو بیٹا دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین آ سیکولر مورالٹی, دا مورالٹی اکارڈنگ ٹو می, کہ میں دین کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, میں قرآن کی آیات کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو I have said sorry to her
اینڈ آئی سیڈ سوری. میں نے اپنے اللہ کو جواب دیا. آپ کوئی اور یوٹیوب چینل بنائیں, آپ میرے پاس آئیں, میں ضرور پروموٹ کروں گی. اور بیٹا میں کرتی ہوں, اسٹوڈینٹس کو پروموٹ کرتی ہوں, ٹھیک ہے. جس کی جو ٹیلنٹ ہے, کم ٹو می, آئی ول پروموٹ یو, بٹ اف اٹ از حلال, بٹ اف اٹ از حلال. میں کسی کو جواب دینے کی وہ نہیں ہوں اس وقت تک کہ جب تک کہ میرا اللہ راضی ہے. صرف مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. کوئی اسٹوڈنٹ ناراض ہوتا بے شک ہوتا, لیکن میں کبھی بھی اپنے اللہ کو ناراض کر کے میں حرام چیز کبھی بھی نہیں کرنا. باقی وہ کرے یا نہ کرے وہ اس کا اپنا عمل ہے, لیکن میرا کام تھا اس کو بتانا, وہ میں نے اس کو بتا دیا. تو آئی ول نیور ایور, میں اپنے اللہ کے سامنے بیٹا جھک سکتی ہوں, میں کسی ناحق کے بارے میں کے سامنے میں نہیں جھک سکتی. تو انٹرنلی وی شوڈ بی سو اسٹرانگ کہ اگر کوئی سیکولر بندہ آپ کو آ کے اس طرح کی بات کرتا ہے, جیسے آپ کے انگلش کے بارے میں کانسیپٹس کلیئر ہیں نا, آپ کوشش کرتے ہیں نا کہ ہمارے سارے ایجز کے بارے میں کانسیپٹس کلیئر ہوں, تو کائنڈلی بیٹا شریعت کو تھوڑا سا پڑھیں اور آپ کے کانسیپٹس اس بارے میں کلیئر ہونے چاہیے. اس کو کہتے ہیں ہم, اس کو کہتے ہیں بیٹا ہم کہ اچھا نیا نبی نئی شریعت, مجھے وہ ورڈ نہیں یاد آ رہا تھا بیٹا. نیا نبی, نئی کتاب, نئی شریعت, یہ چیز یاد رکھیے گا. اگر کبھی آپ کو کوئی بھی بندہ اس طرح کی باتیں کرنے کی کوشش کرے نا, جسٹ اوپن دا قرآن, جسٹ اوپن دا احادیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا پیچھے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اس کو تھام لو گے نا تو بھٹکو گے نہیں, ٹھیک ہے. تو بیٹا یہ 2 چیزیں ہیں, ان کو تھام لے اور ان کو قرآن اور حدیث کو اپنے تابع کرنے کی کوشش مت کیجیے گا بیٹا. آپ بھٹک جائیں گے, بھٹک جائیں گے, نہ اللہ کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے. میری جو عزت ہے وہ میرے اللہ نے مجھے ویسی دے دینی ہے, ٹھیک ہے. میں نے کہا تھا میں نے اپنا نام بڑا چھپایا تھا, میرے پیج کا نام تھا ایم اے انگلش لٹریچر آن لائن اکیڈمی. نو نیم آف آسما شیخ, نو نیم آف آسما شیخ. اللہ نے پھر بھی بلند کر دیا نا میرا نام. تو بیٹا جسے عزت دینی ہے اس نے اللہ, اس کو اللہ نے دینی دینی ہے. سو جسٹ فارگیٹ اباؤٹ دیٹ کہ دنیا میرے بارے میں کیا سوچتی ہے. جسٹ فارگیٹ اباؤٹ دیٹ. جسٹ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ مجھے ہر وقت میرا اللہ دیکھ رہا ہے, اینڈ دیٹس آل. دیٹ از یور جو ہے آپ کی ریلیجیس مورالٹی. اینڈ سیکولر مورالٹی, آئی ایم دا پیپل کانشیس, آئی ایم دا سوسائٹی کانشیس, آئی ایم دا کیمرا کانشیس, ٹھیک ہے. یہ جو کانشیسنیس ہوتی ہے نا, یہ جو اتنی ساری کانشیسنیس ہم نے پالی ہوئی ہے, وہ حدیث میں نا راس الحکمت مخافت اللہ, کہ اللہ کا خوف سب سے بڑی دانائی ہے. لے آئے بیٹا دل میں اللہ کا خوف. ایک دفعہ وہ خوف آ گیا نا, دنیا کے سارے خوف نکل جائیں گے. پھر آپ وہ بزدل قسم کے انسان نہیں رہیں گے جس کو ڈر لگتا ہے. آپ تیار ضرور ہوں گی, آپ فلی تیار ہوں گی, آپ بال بھی کھولیں گی, لیکن دنیا کے لیے نہیں, اپنے لیے, ٹھیک ہے. آپ اچھا تیار ہوں, لیکن بیٹر ناٹ فار دا سیک آف دس ورلڈ, جسٹ فار دا سیک آف یور اون سیلف, یور فیملی, آپ کے بچے, آپ کے سارا کچھ. میں ابایا ضرور پہنتی ہوں, لیکن میں اچھا تیار بھی ہوتی ہوں گھر کے اندر, تاکہ میرے جو بچے ہیں اور وہ جو میرے ہسبینڈ ہے وہ یہ نہ سمجھے بالکل ہی پینٹ ہو گئے. اچھا کپڑا پہنتی ہوں, اچھا اوڑھتی ہوں بیٹا, اچھا پہنتی ہوں. میں ماسی بن کے نہیں رہتی گھر میں. اگر کوئی میرے گھر میں آتا ہے تو وہ مجھے دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ یہ وہی ہیں جو کہ جن کو ہم نے ابائے میں دیکھا تھا. سو بیٹا آپ اسٹریکس کریں, آپ بالوں کو جیسے کرنا ہے آپ ویسے رکھیں, لیکن گھر کے اندر رہیں. ڈونٹ شو ان فرنٹ آف دا ہول ورلڈ کہ میں کتنی خوبصورت ہوں, ٹھیک ہے. وہ جب گھر آتے ہیں نا ان کو پھر پتا چلتا ہے کہ یہ تو ماشاءاللہ گھر کے اندر ایسے رہتی ہیں. تو دیٹ از دا تھنگ, دیٹ از دا مورالٹی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دیا ہے کہ میں تیار ہو سکتی ہوں, میں اچھا تیار ہو سکتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے رائٹ دیا. ہر عورت کا دل کرتا ہے, کس کا دل نہیں کرتا وہ مہندی لگائے, چوڑیاں پہنے, تیار ہو, لیکن ساتھ تھوڑی سی لمیٹیشنز بھی تو ہے نا. تو بیٹا جب آپ ان لمیٹیشنز میں آئیں گے نا, آٹومیٹیکلی آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے. سمجھ آئی نا بات. مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا روسٹم پہ جا کے بولو, ٹھیک ہے, لیکن دا ڈے آئی ہیو کورڈ مائی سیلف ایٹ دیٹ ٹائم, مجھے ایک سینئر نے کہا کہ آپ نے جا کے اس پارٹی میں روسٹم پہ جا کے بولنا ہے, ٹھیک ہے. تو دیٹ از دا تھنگ, اللہ اس طریقے سے اپنے بندوں کو عزتیں دیتا ہے. سو بیٹا اپنی سیکولر مورالٹی اور ڈوگمیٹک بلیفس اور ریلیجیس مورالٹی, اس کو ایٹ لیسٹ اس باؤنڈری کو سمجھیے.
इसको जानिए, and after that decide. Once you have picked the रस्सी of Allah, ना वो है ना बात क्या कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो. जब एक रस्सी को थाम लेंगे ना बेटा, तफरके में नहीं पड़ेंगे, कंफ्यूजन्स में नहीं पड़ेंगे. यू विल बी अ बोल्ड एंड ब्रेव लेडी इंशाल्लाह. यू विल बी अ बोल्ड एंड ब्रेव पर्सन इंशाल्लाह. आपको फिर ये नहीं डर होगा कि मैं अपने बच्चे को रिलीजन सिखा रही हूँ तो वो कोई बेचारा मौलवी बन जाएगा जिसकी लुक्स मौलवी की तरह की होगी. नहीं, ही विल बी अ स्ट्रॉन्ग मैन इंशाल्लाह. ठीक है, ही विल बी. और ये हम पेरेंट्स की, हम उस्तादों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेटा हम आपको ये चीज़ दें. आपकी किताबों में कहीं भी मोरालिटी का नाम नहीं है. मैं आपको ये भी बता दूं, आपके बच्चों का सिलेबस उठा के देख लो, ये मोरालिटी हम टीचर्स ने, हम पेरेंट्स ने सीखनी है और अपने आने वाली जनरेशन्स को सिखानी है. ठीक है, चलिए जनाब आगे चलते हैं. The Crucible is the masterpiece of Arthur Miller that is about the psychology of humans in a society. ये हमारी साइकोलॉजी, हम सोसाइटी के अंदर किस तरह से रहते हैं. There is a sacrifice in dogmatic beliefs and secular morality. अब हम क्या करते हैं, हम sacrifice करते हैं between the dogmatic beliefs and secular morality. This play is written in the context of witchcraft in Salem in 17th century. This play actually highlights the Maccabeism and communist trials in 20th century. Puritans considered themselves the representatives of Jesus Christ, and they believed that they were born on earth to cleanse it from the devils on the earth also. ये जो प्यूरिटन्स थे ना, वो अपने आप को कंसीडर करते थे कि वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ऑफ जीसस क्राइस्ट, और वो ये बिलीव करते थे कि वो शायद इस दुनिया पे पैदा ही इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने इस अर्थ को क्लीन करना है फ्रॉम द डेविल्स ऑन द अर्थ और सोल. दे हैड वेरी स्ट्रिक्ट वैल्यूज, बट irony is that they themselves were not following those rules. They used those rules and teaching of Bible just to maintain their authority. सिर्फ वो रूल्स और टीचिंग्स ऑफ बाइबल्स को उस हद तक फॉलो करते थे या बताते थे, यानी कि तावीलें करते थे वो दीन के अंदर, to maintain their authority and reputation. Reverend Paris was the minister of church. He knew that witchcraft trial was baseless. He saw his own daughter dancing in the woods with other girls. Tituba was speaking gibberish. Some girls were even naked, but he tried to conceal this art because of otherwise this authority was in danger. अपनी authority को बचाने के लिए वो ये सब कुछ करता है. He could not stop his own family from engaging as an act, but he accused and hanged other because of witchcraft and treachery. This double-sided face of Reverend Paris is the result of dogmatic beliefs and Puritan background. Judge Danforth also worked for his own motives and selfishness. He just wanted to keep his authority on people of Salem by good or bad means. He used his power to accuse people of witchcraft and hang many of them. He was presiding judge at court along with Judge Hathorne. He once said, "People are either on the side of court or they must be counted against it. There is no road between." अब वो जो जज हैथॉर्न होता है वो क्या कहता है, वन सेड पीपल जो है या तो उनको साइड ऑफ कोर्ट होना चाहिए और दे मस्ट बी काउंटेड अगेंस्ट इट, या फिर बिल्कुल उसके अगेंस्ट हो जाना चाहिए. अब इन दोनों के दरमियान कोई रोड ही नहीं है. दिस शोज हिज क्रूअल फेस. वो कहते हैं या तो इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, या पूरी की पूरी उसकी मानो, कोर्ट की मानो, अदरवाइज तुम्हें लटका दिया जाएगा. तो ये उसका क्रूअल फेस शो करता था. एंड ऑल्सो द इनजस्टिस. ही यूज्ड द कोर्ट फॉर हिज ओन पर्पस. उसने अपने पर्पस के लिए कोर्ट को यूज किया. Secular morality is the morality which is not about religion. In Salem, we can use that there is morality in society which is according to people's own wishes and perspective. Secular morality किसे कहते हैं? वो morality जो लोगों की अपने wishes और perspective के according होती है. In the start, John Proctor tried to hide his true self from the people because it was against the religions and morals of Salem. But later on, he realized that he must speak truth for his salvation. Though he confessed his crime, but irony is that he was not hanged because of adultery, but because of witchcraft. ठीक है, जो कि एक sin था, he did not even commit it. ठीक है, उसको उस
گناہ کی سزا دے دی گئی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا. اس کو ایڈلٹری کی وجہ سے سزا نہیں دی گئی, اس کو وچ کرافٹ کی وجہ سے سزا دی گئی. Elizabeth was a good wife who loved her husband, but she was accused just because of revenge. Rebecca Nurse and Frances Nurse was also accused because of the personal grudge of Putnam family. Guys Corey and Martha Corey also became prey to this baseless witch hunt. There was no space for change or modernism in Salem because it was against Puritanism and dogmatism. Dogmatism was necessary for that survival of church and religious authorities because though through it, they were able to hold their position and reputation. John Faulkner was an independent Christian. He once said to Reverend Paris, I have troubled enough. I come 5 miles to hear him preach only hellfire and bloody damnation. People stay away from church because you hardly even mention God anymore. لوگ جو ہیں چرچ سے اس لیے دور ہو گئے ہیں کیونکہ تم نے بہت کبھی کچھ ہارڈلی کچھ اس کے چرچ کے بارے میں یا ریلیجن کے بارے میں گڈ بتایا ہو. ایکچولی یہاں پہ بیٹا ریلیجیس جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے. ریلیجیس لوگ صرف ہیل فائر سرمنس کی بات کرتے تھے اس دور میں, ایون آج بھی یہی ہوتا ہے. جہنم اور جنت اور 70 حوروں کا تو کانسیپٹ دیتے ہیں, لیکن بیٹا جو ہمارے میٹرز ہیں, جو ہمارا اخلاق ہے, جو ہماری خوبصورتی ہے دین کی, اس کا کوئی نہیں بتاتا. نہیں بتاتے نا. کبھی نمازوں کی خوبصورتی کسی نے بتائی ہے آپ کو؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے, یہ تو سارے آپ کو بتائیں گے. نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے, یہ بھی سب بتائیں گے. نماز پڑھو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے, یہ بھی سب. نماز کے اندر کی خوبصورتی کیا ہے؟ واٹ از دا بیوٹی آف نماز, واٹ از دا بیوٹی آف صلاۃ, یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. واٹ از دا حکمہ بیہائنڈ دا صلاۃ, کوئی آپ کو نہیں بتائے گا. دین پہ چلو گے تو یوں ہو جائے گا اور نہیں چلو گے تو یوں ہوگا, یہ تو آپ کو سب بتائیں گے. دین کی خوبصورتی کیا ہے؟ آپ کسی چیز پہ کیسے اٹریکٹ ہوں گے بیٹا؟ کب اٹریکٹ ہوں گے؟ آپ انگلش لٹریچر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بیکاز آپ کے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے, یا چلیں آپ نے ایک سوسائٹی سے یہ سیکھا ہے کہ جی انگلش جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ لینگویج ہے, دیٹس وائی یو وانٹ ٹو اسپیک انگلش. اوکے فائن, انٹرنیشنل لینگویج ہے, آپ کو اس میں ایک خوبصورتی دکھائی گئی, آپ کو وہ کتابیں دکھائی گئیں انگلش میں جو کہ کلرفل تھیں. دیٹس وائی آج کا بچہ انگلش پڑھنا پسند کرتا ہے, کیونکہ اس کو کلرفل بکس کے تھرو وہ سلیبس دیا جاتا ہے. اردو کی کتابیں کیسی ہوتی ہیں؟ بلیک اینڈ وائٹ. بچوں کا قاعدہ کیسا ہوتا ہے؟ بلیک اینڈ وائٹ. ٹھیک ہے, تو دین میں بیٹا ہم نے دوزخ اور جنت اور 70 حوروں کا کانسیپٹ تو دے دیا, اس کی خوبصورتی نہیں دکھائی. اس وجہ سے بچے ہمارے اٹریکٹ دین کی طرف نہیں ہوتے, اس لیے ہم دین کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے. تو یہاں پہ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی تم لوگوں نے کیا کیا ہے, تم نے بھائی سرمنس تو دکھا دی ہے, ہیلش فائر سرمنس اینڈ نتھنگ ایلس, جس کی وجہ سے لوگ چرچ سے دور ہو گئے. تو بیٹا کسی چیز کے قریب آپ نے لے کے جانا ہے تو آپ اس کو جنت جہنم کا کانسیپٹ تو بعد میں بتائیں گے, پہلے تو آپ اس کی خوبصورتی کے بارے میں بتاؤ گے نا, تبھی تو وہ اس کے قریب جائے گا. تو ہماری پریکٹسز جو ہے نا وہ ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم نے دنیا کو بہت خوبصورت بتایا ہے, ہم نے ورلڈلی نالج کو بہت زیادہ خوبصورت بتایا ہے, دین کو خوبصورت نہیں دکھایا. ٹھیک ہے, دین کی خوبصورتیوں کو ہم نے خوبصورت کر کے دکھایا نہیں. دیٹس وائی ہم لوگ مسجدوں سے دور ہیں, ہم لوگ قرآن سے دور ہیں, ہم نمازوں سے دور ہیں. ایک دفعہ آپ کسی کو خوبصورتی دکھا کے تو دیکھیں. میری اتنی ساری اسٹوڈنٹس ہیں جو مجھے 2015 سے جانتی ہیں, اینڈ دے سیڈ میم ونس یو ہیو ٹیل اس دا بیوٹی آف اسلام اینڈ ٹیل اس دا بیوٹی آف صلاۃ, دا ڈے وی ہیو نیور, ہم نے کبھی اپنی نماز نہیں قضا کی. تو بیٹا بچے کو اگر نماز کی طرف لے کے آنا, اس کو خوبصورتی دکھائیں پھر نماز کی. اگر بچے کو قرآن کی طرف لے کے آنا, اس کو قرآن کی بیوٹیز دکھائیں. اس کو جنت جہنم کا کانسیپٹ ہے, مطلب اللہ تعالیٰ نے بشیر اور نذیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا ہے, ڈرانے والا اور خوبصورت. لیکن دیٹ از ناٹ اونلی جسٹ بشیر اینڈ نذیر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اور بھی بہت سارا کچھ کر کے گئے ہیں نا. تو بیٹا پھر پورے دین کو فالو کریں نا, دین میں مکمل داخل ہو. اس کو جنت جہنم کا کانسیپٹ صرف وہاں تک کنفائن نہ ہوگا, بالکل بیوٹیز دکھائیں لوگوں کو اس کی کہ کتنی خوبصورت. تو وہ یہاں پہ بھی وہی چیز کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم لوگ جو ہو, تم جو ریلیجیس لوگ ہو, تم سوائے جنت جہنم کے کانسیپٹ کے اور بتاتے کیا ہو ہمیں. ٹھیک ہے,
تو دیٹ از دا تھنگ جو کہ پروموٹ کرنی ہے. دس واز دا ایٹیٹیوڈ آف چرچ اتھارٹیز ٹو مینٹین دیئر پاور اینڈ فیم. دے یوز ریلیجن جسٹ فار دیئر سیک, ناٹ فار دا سیک آف گاڈ. ٹھیک ہے, وہ اپنے لیے تو اپنی اتھارٹی کو بلڈ اپ کرنے کے لیے تو یہ سب کچھ کرتے تھے, لیکن فار دا سیک آف گاڈ تو وہ یہ سب کچھ نہیں کر رہے. لوگوں کو اللہ ریلیجن میں یا کسی بھی بیٹا دنیا کا کام جو ہوتا ہے نا, اس میں مین آپ کا ٹاسک یہ ہوتا ہے آپ نے لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملانا. ٹھیک ہے, بیچ میں ایک ہم لوگ جو ہوتے ہیں وہ جسٹ ایک وسیلہ ہیں اینڈ نتھنگ ایلس. اینڈ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے, اور اللہ ہمیں مزید کاموں کے لیے چن لے اس طرح کے. لیکن دا تھنگ از دیٹ اینڈ میں فتح اللہ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے, لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں جوڑنا ہوتا. ہمارے ساتھ ویسے ہی جڑ جائیں گے جب اللہ کے ساتھ جڑیں گے, تو دیٹ از دا تھنگ. لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اپنی اتھارٹی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اس میں مولانا طارق جمیل جو ہیں وہ ماشاءاللہ ان کا وے آف پریچنگ بہت اچھا ہے. وہ دین کی خوبصورتی کے بارے میں بتاتے ہیں لوگوں کو, اس وجہ سے لوگ ان کو سننا پسند کرتے ہیں. جان پراکٹر واز بریو انف to speak against these rigid beliefs. He spoke against the church and became reason for his downfall. Church authorities accused many people and also hanged them because it was the only way to save their reputation. Reverend Paris was quite just because he did not want his family to unveil. He took part in which trials to gain power and save his family's reputation. Many people who did not confess to which were hanged to death. Truth was not important in that dogmatic society. Liberalism was not allowed. We can conclude that in Crucible we see the conflict and tensions between dogmatic beliefs and secular beliefs. تو اس کے اندر ہم نے کیا دیکھا, ایک جو ہے ٹینشنز دیکھی ہیں ہم نے, ڈوگمیٹک بلیفس اور سیکولر بلیفس, اور انہی کے درمیان جب ہم انٹریپ ہو جاتے ہیں تو سوسائٹی ہمیشہ بیٹا شیٹر ہو جاتی ہے. دیز آر دا ڈوگمیٹک بلیفس اینڈ دیز آر دا سو کالڈ سیلف کریٹڈ مورالٹی کہ جی میرے حساب سے یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, میرے حساب سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا بیٹا. ٹھیک وہ ہوتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ نتھنگ ایلس از دا ٹروتھ ان دس ورلڈ. دیٹ از دا تھنگ. اگر آپ اس ایک جگہ پہ آ جاتے ہیں نا, ایک پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں, تو آٹومیٹکلی آپ کے بہت سارے مسئلے ریزالو ہو جاتے ہیں, بہت سارے مسئلے سالو ہو جاتے ہیں. تو دیٹ از دا تھنگ جو کہ آپ لوگ دا کروسیبل کے اندر پڑھ رہے ہیں. دا پیورٹن کانسیپٹ, دا کیتھولزم, دا کیتھولکس. ٹھیک ہے, یہ کرسچینٹی کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہی دین کے اندر شاید بہت سارے فرقے ہیں, کرسچینٹی میں بھی ہیں, یہود میں بھی ہیں, ہر جگہ پہ ہیں. اور یہ جو ڈوگمیٹک بلیفز ہیں, سیکولر مورالٹی ہے, یہ بھی ہر جگہ ہے. اگر ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یوں کرتے ہیں, تو بیٹا آپ بہتر مولوی بن کے دکھا دیں, کرٹیسائز نہ کریں, پھر اپنا رول پلے کریں. تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کرٹیسائز کریں. ہمارا کام یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا کام نہیں کر رہا تو لیٹ پلے آور رول ان دا سوسائٹی. پھر ہم اس سے بہتر مولوی بن کے دکھا سکتے ہیں. اگر ہمیں لگتا ہے یہ چیز ہونی چاہیے تو لیٹ اسٹارٹ فرام مائی اون سیلف. مجھے اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے نا. تو جب میں دیکھتی تھی کہ لوگ جو ہے, حالانکہ میں ایک دور تھا نہیں ابایا پہنتی تھی, بفور مطلب نہیں اپنے آپ کو صحیح کور کرتی تھی, بٹ میں نے کبھی بیٹا کسی کو کرٹیسائز بھی نہیں کیا, بیکاز مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. یہ ایک تکبر کی علامت ہوتی ہے. اور جب پہننا بھی شروع کیا تو کبھی میں نے بے پردہ عورت کو بھی کرٹیسائز نہیں کیا. میں جنرل ویو پوائنٹ سے بات کر رہی ہوتی ہوں, ادروائز میں آپ میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی. ٹھیک ہے, تو میں ایک جنرل ویو پوائنٹ سے بات کرتی ہوں. تو دیر از نو, ہمیں کوئی جو ہے وہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی بلیم کریں, کسی کو بھی ہم اپنے جو ہے اس کے تحت, ہم نے سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے سورۃ البقرہ میں کہ قولوا للناس حسنا, لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو. یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا وے آف ٹاکنگ ہمیں بتایا ہے کہ قولوا للناس حسنا, لوگوں سے بات کرو تو احسن طریقے سے کرو, گالی کے بدلے میں گالی مت دو. ٹھیک ہے, تو کوئی بات بری لگتی ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے پلٹ کے جواب بھی دینا ہوتا ہے. خاموشی بہت اچھا سولوشن ہوتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے مسئلے حل بھی ہو جاتے ہیں. تو دیز آر دا تھنگ. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اچھے کے ساتھ اچھا بولو اور برے کے ساتھ برا بولو. یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ ہمیں بات کرنا بھی اللہ نے سکھایا. ٹھیک ہے, ہمیں بات کرنا بھی اللہ نے. اگر آپ دنیاوی وہ پڑھیں گے نا بکس, وہاں پہ لکھا ہوگا ٹٹ فور ٹیٹ.
جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی انگلی سے نکال لو. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا. ہمارا دین ہمیں عاجزی انکساری سکھاتا ہے. ہمارا دین ہمیں کہتا ہے قولوا للناس حسنا. احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ جس کے دل سے نرمی ختم ہو گئی نا, نرم مزاجی ختم ہو گئی, وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا, وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو گیا. تو بیٹا ریجیکٹ تو کبھی ہونا ہی نہیں ہے. اگر تو ہم ریجیکٹ ہو جائیں گے تو ہم تو اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جائیں گے. اور اگر اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے, اس دائرے سے نکل گئے, ہم تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے بھائی. ہم تو ہیں ہی اللہ کی رحمت کی وجہ سے, اللہ کے فضل کی وجہ سے, ہم اپنی وجہ سے نہیں ہیں. ادروائز آپ ساروں کو چھوڑے, میں اپنی بات کروں تو میرے سے تو ڈیلی اتنے گناہ ہو جاتے ہیں کہ اگر میں اپنے گناہوں کو ناپنا تولنا شروع کروں تو پتہ نہیں میں تو اللہ کے سامنے کھڑی بھی نہیں ہو سکوں. یہ تو میں اپنے اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوں. اللہ نے میرے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا. ٹھیک ہے, کسی اور کی تو میں بعد میں بات کروں گی, پہلے تو میں اپنی بات کروں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں. اور پھر حدیث میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے خوش ہوتا ہے نا تو اس کو نرم مزاجی عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر کوئی نرم مزاج ہے, اٹ مینس کہ اس پہ اللہ کی کوئی خاص بلیسنگ ہے. اگر کوئی میٹھا بولتا ہے, اٹ مینس کہ اس پہ اللہ کی کوئی خاص بلیسنگ ہے. اگر کسی کو سجدوں کی توفیق ہو گئی ہے, اٹ مینس کہ اس پہ اللہ کی خاص بلیسنگ ہے. پھر آپ اس کی باقی چیزوں کو نظر انداز کریں, آپ اس میں اچھی چیز دیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. ہماری نمازوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہیں. سب سے پہلے ہمیں ارلی مارننگ اٹھنا سکھاتی ہیں, ہمیں دن کے اجالے سے پہلے اٹھنا سکھاتی ہیں. اور وہ جو سجدہ ہے وہ انسان کو عاجزی اور انکساری سکھاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو بہت تھوڑی سی ہیں, دیر آر مینی مینی ادر بلیسنگ. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو ٹائم مینجمنٹ سکھائی نمازوں کے تھرو. ٹھیک ہے, جو انسان ٹائم مینج کرنا سیکھ جاتا ہے وہ اسٹریس مینج کر لیتا ہے. جو انسان ٹائم مینج نہیں کر سکتا بیٹا وہ کبھی کامیاب انسان نہیں بن سکتا. تو نارملی جو لوگ 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں نا, وہ اپنا ٹائم سیٹ کرتے ہیں. اچھا, فجر کی نماز کے بعد میں نے یہ کرنا ہے, ظہر کی نماز کے بعد میں نے یہ کرنا ہے, عصر کی نماز. تو بیٹا سب سے پہلے جو نماز ہے اس کو اول وقت میں لے آئیں کہ سب کاموں سے پہلے میں نے نماز پڑھنی ہے, اور پھر آپ کہیں کہ اس کے بعد میں نے باقی کام کرنا ہے. تو دین کو بیٹا ٹاپ پہ لے آئے نا, نمازوں کو اول وقت میں لے آئے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ اول وقت میں پڑھی گئی نماز اللہ تعالیٰ کو ساری رات کی گئی عبادت سے زیادہ پیاری ہے. ہم ساری رات عبادت تو کر لیتے ہیں, اول وقت نماز نہیں پڑھتے. اول وقت میں پڑھی گئی نماز اللہ تعالیٰ کو ساری رات کی گئی عبادت سے زیادہ پیاری ہے. تہجد کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے ان اول وقت. یہ جو بیٹا فرائض ہے نا اللہ نے جو ہم پہ فرض کیے ہیں, یہ ہم فرائض پہ کبھی غور ہی نہیں کرتے. پھر چاہے وہ حقوق اللہ ہے, حقوق العباد ہے, اینی تھنگ ایلس ہے, ہم فرائض پہ غور نہیں کرتے. یہ جو فرائض ہے نا جو اللہ نے فرض کیے ہیں, ان کی جو اہمیت ہے وہ نوافل سے کہیں زیادہ ہے. لیکن ہم فرض نمازوں کو پیچھے چھوڑ کے نفلی پہ پڑ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور اسی طریقے سے ہم اپنے جو معاملات ہیں نا ان میں بھی ایسے کرتے ہیں. جو فرض معاملات ہیں ان کو چھوڑ کے ہم نفلی معاملات میں پڑ جاتے ہیں. ایک عورت جو ہے جس کا بھی 7 سال کا بچہ ہے, وہ پریفر کرے گی کہ میں جاب کر لوں رادر دین کہ میں اپنے بچے کے حقوق پورے کروں کھلی. جاب کا دیکھیں بیٹا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. آپ جاب میں اس حد تک پھنس جاتے ہیں کہ آپ نے وہ کرنی ہے, کیونکہ آپ نے اپنے پرنسپل کو جواب دینا ہے, آپ نے وہاں کے ہیڈ کو جواب دینا ہے, آپ نے بچوں کی کاپی. اس چکر میں نا بچے بڑے اگنور ہوتے ہیں. تو میری ایک ریکویسٹ ہے سب خواتین سے, بیٹا اپنے بچے کو نا پہلے 7 سال دے دیں, اس کے بعد پوری زندگی پڑی ہے کمانے کے لیے. لیکن وہ جو بچے کا چائلڈہڈ ہے نا جس میں آپ نے اس کی روٹس ڈیولپ کرنی ہے, اس بچے کی جڑیں مضبوط کرنی ہے, وہ بیٹا رہ جاتی ہیں. وہ پرسنالٹی اسکیٹر ہو جاتی ہے, پھر وہ کبھی بھی نہیں بن سکتی. اور وہ جو پہلے 7 سال ہے نا, جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے نا, آپ کو وہ پہلے 7 سال اپنے بڑھاپے میں وہ بچے آپ کو پھر پے بیک کریں گے. اس وقت آپ کمزور ہوں گے. آج آپ کا بچہ کمزور ہے, اس بچے کو کمزوری کی حالت میں بیٹا اکیلا مت چھوڑیں, اس کی ہر بات سنیں. اور کوشش کریں ان کے سامنے غصہ نہ ہو, ان کے سامنے پینک نہ ہو. ان کو یہ نہ کہیں کہ بیٹا میں کتاب پڑھ رہی ہوں, دفع ہو جاؤ یہاں سے.
नो, नेवर एवर। उनको अपने साथ बिठाएं, उनके हाथ में पेंसिल्स दें, उनके हाथ में कॉपीज दें, उन्हें कहें आप मामा के साथ बैठ के पढ़ेंगे, ठीक है। आप देखिए आपके बच्चे को एक कंफर्ट फील होगा, फिर भी वो कंफर्ट नहीं होता, हग हिम, उसको जोर से हग करें, देखिए वो कैसे कंफर्ट जोन में नहीं आता, उसको बार बार हग करें, अच्छा चलो आओ मामा की गोदी में पढ़ो, मामा की गोदी में बैठ के पढ़ो, से हिम जस्ट लाइक दैट, ठीक है। और फिर उसको आप अपनी बुक्स दिखाएं, उसको उन किताबों से मोहब्बत हो जाएगी कि एक गोद में वो भी है, एक गोद में उसकी माँ की किताब भी, ऑटोमेटिकली उसका दिल करेगा वो बड़ा होके वही बच्चा जो माँ की गोद में बैठ के कभी उसने मास्टर्स की किताबें पढ़ी थी, वही बच्चा बेटा आगे जाके आपको पढ़ के दिखाएगा। लेकिन अगर आपने उस बच्चे के जहन में नफरत डाल दी उन किताबों की जिसकी वजह से उसकी माँ ने उस बच्चे को छोड़ दिया था, बेटा वो उन किताबों का कभी नहीं हो पाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। तो चीज़ों को अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चे को एहसास दिलाएं, बेटा इन चीज़ों की मेरे सामने कोई अहमियत नहीं है, यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी देन दैट। और वेन एवर अगर कभी आपका बच्चा इग्नोर होता है, से सॉरी टू हिम, सॉरी बेटा मामा से गलती हो गई, आज मामा को टाइम नहीं मिला, यू विल से सॉरी टू हिम वंस ही विल से सॉरी टू यू, वो भी आपको सॉरी कहेगा। तो बेटा अगर किसी को सिखाना पहले खुद सॉरी करें ना, अगर आप चाहते हैं कोई आपकी तारीफ करे पहले आप खुद उसको अप्रिशिएट करें। और हमारे बच्चे हमसे एक्सपेक्ट करते हैं मेरी मामा मुझे अप्रिशिएट करे, और अगर मैं सॉरी करती हूँ वो बच्चे का वैसे ही दिल पिघल जाना मेरी मामा ने मुझे सॉरी किया है, हालांकि उसको नहीं भी होगा कि शायद, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में खटक हो रही होगी मैं मामा क्या हाल वक्त बैठी रहती है। सो बेटा अपने बच्चों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन योर, हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज। आप कम नंबर ले ले, मेरे एमए इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर नहीं आए थे, ठीक है, जस्ट मैंने बेटा किताबों पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, मैंने अपनी स्टडीज पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, मैंने अपने बच्चों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कोई बात नहीं, अल्लाह ने मेरा रिस्क देना था, वो मेरे नंबरों पर डिपेंड नहीं करता, अल्लाह ने दे दिया ना रिस्क मुझे, ठीक है। मैंने आफ्टर शादी के 14 साल बाद 15 साल बाद अपना करियर स्टार्ट किया, अल्लाह ने रिस्क दे दिया, लेकिन वो जो एक मजबूत जनरेशन पीछे बैठी हुई है बेटा, वो अब मैं टोटली, देखिए मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड होके पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये डर नहीं है पीछे मेरे बच्चे लड़ रहे हैं, मेरे बच्चों को अकल नहीं है या तमीज़ नहीं है या कुछ भी नहीं है, बिकॉज दे आर हम्बल, दे आर, वो मुझे समझते हैं, वो ये सारा कुछ करते हैं, वो मुझे क्यों समझते हैं क्योंकि कभी मैं उनको समझा करती थी, अब माशाल्लाह दे आर वो क्लोज टू देयर, मतलब एक तो टीनेज एजर है ही माशाल्लाह, दूसरा भी टीनेजर बनने वाला। तो बेटा आफ्टर 8 ईयर यू विल सी एक फुल ऑफ इमोशंस बच्चे पैदा हो गए। देखिए बेटा बच्चा जो है ना, जो जब पैदा होता है ना वो सेंस लेके तो पैदा होता है, इमोशंस लेके पैदा नहीं होता, वो एक इमोशनलेस बच्चा होता है, इमोशंस वो अपनी माँ से सीखता है। फॉर एग्जाम्पल घर में किसी ने माँ को डांट दिया है, ठीक है, और वो देखेगा कि मेरी माँ एकदम चौंक गई है, वो उस अपनी माँ से वो इमोशंस कैच कर जाएगा, इमोशन सीख गया। किसी ने माँ को डांट दिया, माँ रोएगी, अच्छा उसको पता चलेगा अच्छा इस पे रोना होता है, कुछ और हुआ है उसकी माँ सॉरी कहेगी, वो कहेगा अच्छा इस बात पे सॉरी भी करना होता है। आजकल की माएँ रोती हैं, यार हमारे बच्चे हमें समझते ही नहीं। बेटा बच्चों को अपनी आदत डालें, डोंट उनको कार्टून्स की और मोबाइल्स की आदत मत डालें, नहीं तो वो एक इमोशनलेस बच्चा होगा। अगर उसके अंदर इमोशंस नहीं है, उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, वो एक रिजिड इंसान बनेगा कल को दुनिया में, आपको भी तंग करेगा, आने वाली नस्लों को भी तंग करेगा, और अपने प्रोफेशन में भी वो आगे नहीं जा सकेगा। सो कीप इन माइंड फर्स्ट 7 years means there is a lot of things, या तो कामयाबी है पूरी की पूरी या डिस्ट्रक्शन है पूरी की पूरी। एक औरत की कामयाबी ये है कि उसने एक मजबूत जनरेशन पैदा कर दी है, ये कामयाबी नहीं है कि वो 50,000 महीने के कमा लेती है, ये कोई कामयाबी नहीं है, ठीक है। सो बेटा लाइफ की कमिटमेंट्स को, फराइज को समझें, नवाफिल बाद में कर लीजिएगा, पहले फराइज करें पूरे, और ये चीज़ें आपको अल्लाह के करीब भी लेके जाएंगी, आपको दुनियावी लिहाज से भी कामयाब करें, ठीक है। आप पैसे कमाने वाली मशीन नहीं बनेंगे एमए इंग्लिश लिटरेचर करने के बाद, आप एक